تیل کے ذخائر پر کھڑا مشرق وسطی تباہی کے دہانے پر آ گیا۔ برطانیہ نے شہریوں کو ایران عراق کے سفر سے روک دیا۔ ٹرمپ نے امریکہ ہی نہیں پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا۔ غیر قانونی اقدام سے دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ امریکی میڈیا بھی صدر کی پالیسیوں پر تنقید کرنے لگا۔ دفاعی ماہرین نے کہا مشرق وسطی میں امریکی شہری، سفارتکار اور فوجی اڈے ایران کی رینج میں ہیں۔ سوزن رائس کا کہنا تھا کہ امریکی مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ امریکی سیاست دانوں نے ٹرمپ کے اقدام کو حماقت قرار اور رشیدہ طلیب کی بھی ٹرمپ پر تنقید۔ الہان عمر نے کہا کیا یہ حرکت مواقع سے توجہ ہٹانے کے لیے کی گئی؟ کانگریس کی اجازت کے بغیر ایک اور جنگ کیوں چھیڑ دی گئی؟ بھارت کے مسلمان دشمن متنازع قوانین کے خلاف برطانوی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مشرقی لندن میں مودی سرکار کے خلاف احتجاج، ارکان پارلیمنٹ، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور نیو ہیم کی میئر رخسانہ فیاض بھی مظاہرے میں شریک۔ بھارتی وزیر اعظم کے خلاف نعرے بازی۔ اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کی روپرور محفل، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور شرکت۔ نگران شورا مولانا حاجی محمد عمران اطاری کا اصلاح امت کے حوالے سے خصوصی بیان۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے پاکستانی طلباء کے گروپ کے اعزاز میں تقریب۔ پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے طلباء کو پاک امریکہ تعلقات اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بریف کیا۔ پاک بحریہ کا جہاز PNS سیف 3 روزہ خیر سگالی دورے پر دبئی کی بندرگاہ پہنچ گیا۔ پرتپاک استقبال کیپٹن حامد سجاد نے امیر البحر کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی عوام اور بحریہ کے لیے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ سعودی عرب کے شہر الخبر میں محمد بن سلمان کرکٹ چیمپئن شپ اختتام پذیر، 42 ٹیمیں شریک۔ آخری روز 3 فائنل میچ کھیلے گئے۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے کھلاڑیوں کا شاندار کھیل۔ سال نو کی خوشی میں لندن میں تقریبات کا سلسلہ جاری۔ ایسٹ لندن کے علاقے ایلفرڈ میں ماکا امی سوسائٹی کے زیر اہتمام ثقافتی تقریب، بچوں نے مزاحیہ ڈرامہ پیش کر کے خوب داد وصول کی، گلوکاروں نے گیت گا کر سما باندھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں ثنا عثمان۔ تحریک انصاف کی حکومت نے مسلح افواج سے متعلق قانون سازی کی حکمت عملی تیار کر لی۔ اپوزیشن کے مطالبے پر بلز سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بھیجے جائیں گے۔ حکومت کو یقین ہے کہ پاک افواج سے متعلق قانون سازی کا عمل منگل تک مکمل ہو جائے گا۔ ادھر بلاول بھٹو نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ PTI اور نون لیگ آرمی ایکٹ کی منظوری کا فیصلہ کر چکی تھی۔ حکومت نے مسلح افواج سے متعلق قانون سازی کی حکمت عملی تیار کر لی۔ پاک افواج سے متعلق قانون سازی منگل کو مکمل ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت نے اپوزیشن کا مطالبہ مان لیا۔ بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی دفاع کو بھیجے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق حکومت سوموار کو آرمی ایئر نیول ایکٹس ترامیم کی منظوری قومی اسمبلی سے لے گی۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد تینوں بلز سینٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ اپوزیشن نے تینوں بلز کو سینٹ کی دفاع کمیٹی کو بھجوانے کی شرط رکھ دی۔ اپوزیشن کے مطالبے پر حکومت بلز سینٹ کی قائمہ کمیٹی دفاع کو بھیجنے کو تیار ہوئی۔ پاک فوج سے متعلق قانون سازی پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا موقف سامنے آ گیا۔ اپنے ٹویٹ میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا PTI اور نون لیگ آرمی ایکٹ کی غیر مشروط حمایت کر کے ایوانوں سے منظوری کا فیصلہ کر چکی تھی۔ دونوں جماعتوں نے پارلیمانی قواعد و ضوابط کو بھی نظر انداز کرنے پر اتفاق کر لیا تھا۔ خوشی ہے تمام پارٹیز بل کو قائمہ کمیٹی میں بھیجنے پر متفق ہوئی۔ 1 سال سے زائد عرصہ غیر فعال رکھی جانے والی پارلیمان قانون سازی کے لیے تیار ہے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا نواز شریف کے بھیجے گئے خط میں ہی سیاسی جماعتوں کی عزت ہے۔ میاں نواز شریف کا وہ جو پیغام ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی عزت ہے، اس میں پارلیمنٹ کی عزت ہے، اس میں سب کے لیے جو ہے وہ کامیابی ہے۔ وہ بہت پولیٹیکل
اور ویلڈ اور جمہوری پیغام ہے. خواجہ آصف صاحب انہوں نے باقی پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے انگیج کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو آپس میں اس کے اوپر جو ہے ایک متفقہ لائے عمل اختیار کرنا. وفاقی حکومت نے اہم قانون سازی پر زیادہ سے زیادہ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس پیر تک ملتوی کیا تھا. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. ایسٹ لندن میں بھارت کے متنازع شہریت قوانین کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر فضا مودی مخالف نعروں سے گونج اٹھی. مظاہرین نے مودی حکومت کے خلاف بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. ایسٹ ہیم سے ممبر آف پارلیمنٹ سٹیفن ٹمز اور میئر نیو ہیم رخسانہ فیاض نے بھی مظاہرے میں شرکت کی. سلیم صابری کی یہ رپورٹ. ایسٹ لندن میں انڈیا میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں اور تمام مذاہب کے لوگوں نے شرکت کی. مظاہرین نے مودی حکومت کے خلاف بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر انڈیا میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں لکھا تھا. مظاہرے میں مختلف تنظیموں کے سربراہان کے ساتھ ساتھ ممبر آف پارلیمنٹ سٹیفن ٹمز اور میئر نیو ہیم رخسانہ فیاض نے شرکت کی. مقررین نے اپنے خطاب میں کہا 21ویں صدی میں تو جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی حقوق بنائے گئے ہیں لیکن انڈیا میں جس طرح اقلیتوں کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترامیم کی جا رہی ہے وہ قابل مذمت ہے. And the Constitution has safeguarded the freedoms, the liberties, the security of hundreds of millions of Indians of every different religious background over decades now, and many of us in Britain and around the world have admired the achievements of India as a place where people from every faith group could be proud of their citizenship as citizens of India. And that's what's today being undermined by the introduction of this CAA, where your ability to get citizenship will depend to some extent on your religious faith, and that's quite contrary to everything that India has stood so proudly for throughout all these decades. I believe it's a wrong direction, a wrong move on the part of the Indian government. Today's event is really important. It's a demonstration of our collective solidarity against a really, really insidious act that has been engendered by the Modi government in India. We as internationalists in this borough, which is itself a diverse and international community, want to stand in solidarity with our Indian friends, brothers and sisters who are from many faiths, be that Sikh, Hindus, Muslims, who are all opposed to these acts. اپنے اس قانون کو، اپنے اس کالے قانون کو فل فور واپس لو ورنہ تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. تم مسلمانوں کو نہیں جانتے، یہ مسلمان ایسی قوم ہے جو آپ کو اس فیصلے کو واپس لینے پر مجبور کرے گی. یہ ظلم کا قانون ہے. اس پورے مجمع میں یہی احتجاج ہے کہ اس قانون کو فوری طور پر واپس لیا جائے. انڈیا میں کسی بھی علاقے کے مسلمان ہوں وہ ظلم میں اس وقت پس رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں اس سے وہ باز آئے. نہیں تو وہ انڈین مسلم جو ہے وہ اپنا حق رکھتے ہیں کہ وہ ہر اعتبار کا جمہوری حق بھی رکھتے ہیں کہ وہ اس گورنمنٹ سے اپنی جان چھڑا سکیں. And I'm here on behalf of my local Labour Party and my local union branch, showing solidarity and unity with all oppressed groups, and we all need to work together so that we support each other and we don't allow racism and fascism to be perpetrated and we don't allow people to be segregated. You can see that the Muslims from different nationalities are participating against the fascism in India. Yeah? We're here to protest against the Indian government and the fascist movement that's taking place in India at the moment. You consider that India has been called by the world media as the world's biggest democracy, but the minorities in India did not know that as a democracy for the last 72 years. It's always been a matter of being oppressed in India. But today, Modi has taken the dagger out openly against all minorities, and especially for the Muslims. India is a very united country as a community.
but the governments and subsequent governments and previous governments have always used religion and people to divide people and have them fight each other. मुसलमान हिंदू सिख सब इकट्ठे होकर इस मुजाहरा कर रहे हैं जो फैशिस्ट मतसब रजीम है मोदी के ख़िलाफ़. ये जो फैशिस्ट रजीम है ना मोदी की, ये सिर्फ कश्मीर पर हमला कर रही है, ये पूरे मुसलमानों पर कर रही है, डाला सब कर रही है, सिख पर कर रही है. सो ये जो मुजाहरा है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है हम सब यूनाइटेड हैं. कश्मीरी, डाला, सिख, ईसाई भी सब सोशली माइंडेड इंडियन बाशिंदे भी सब यूनाइटेड हैं मोदी के ये खिलाफ. उनका मजीद कहना था कि जमहूरियत का अलंबरदार अपने काले कवानीन के तहत लोगों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ ढा रहा है. मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की. स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में स्कॉटलैंड पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट का इजलास और इशाइया मुनक्किद हुआ, जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत की गई. खालिद वारसी की रिपोर्ट. ग्लासगो में पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट का इजलास हुआ, जिसमें स्कॉटिश नेशनल पार्टी के काउंसलर मियां शाहिद फारूक, साद सिकंदर अली और मियां आलम खसूसी तौर पर शरीक हुए. This was our fourth Pakistan Welfare Trust monthly meeting. We discussed various things in this meeting. One of the main issues we did discuss was the issue of Kashmir and the genocide that India is contemplating happening in Kashmir at this very moment. It is extremely sad that the Western media, none of the Western countries are saying anything about it. And it is extremely distressing to the Muslim Ummah. 2020 की पहली मीटिंग थी जो सकलैन सिद्दीकी साहब की सरबराही में मीटिंग मुनक्किद की गई थी, जिसका मकसद हमारा ये था, जिसको हमने डिस्कस किया गया, वो जो तदफीन की बढ़ती हुई प्राइसेस हैं उसके ऊपर बात की गई है. जो लावारिस लाशें हैं उनके बारे में बात की गई है और इसके ऊपर हमने फोकस किया है कि अब हमने इस मसले को किस तरीके से हैंडल करना है. इस साल की जो पहली माहाना मीटिंग थी वो उसका इनकार किया गया, जिसमें आइंदा साल के जो भी यानी जो ख्यालात थे या जो हमारे मुखातिब थे उनको डिस्कस किया गया, जिसमें ख़ास तौर पर जो कश्मीर का इशू है उसको भी डिस्कस किया गया और इसके साथ साथ जो हमारे कम्यूनिटी के जो मार्टर्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, किस तरह जो बढ़ती हुई प्राइसेस हैं जो फ्यूनरल की उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, इस चीज़ों पर बाकायदा बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया गया. कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अब पूरे भारत को बचाने की फिक्र लाहक हो गई है. इजलास के बाद शुरा के एजाज़ में शाइया का एहतमाम किया गया. मलक खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड की दारुल हुकूमत एडिनबरा में दावत इस्लामी की तरफ से एनाडेल मस्जिद में एक रूह परवर महफिल का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए दावत इस्लामी के निगरान शूरा मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी ने खुसूसी खिताब किया. इसी पर देखिए चौधरी खालिद परवेज की रिपोर्ट. स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में दावत इस्लामी की तरफ से मुनक्कद की गई महफिल में एडिनबरा, फाइफ और गिरदोनवा से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की. मौलाना इमरान अत्तारी ने खिताब करते हुए कहा कि आज मुसलमान बच्चे इस्लामी जिंदगी को भुलाकर गलत कामों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं. बच्चे वालिदैन के सामने बैठकर सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जबकि वालिदैन अपने बच्चों के सामने बेबस नजर आते हैं क्योंकि बच्चे वालिदैन की बात नहीं सुनते. मौलाना इमरान अत्तारी ने वालिदैन पर जोर देते हुए कहा, अगर बच्चों की जिंदगियों में तब्दीली लानी है तो वालिदैन बच्चों को मसाजिद में लाएं और इस्लामी तालीमात और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन करें. माशाल्लाह, very nice gathering today from Dawat Islami, inspiring hearts and raising current and relevant issues to the youth especially. We pray Allah Ta'ala grants us all blessings and mercy and guides us all towards the gates of paradise. Alhamdulillah, we just had a very successful ijtima in Anadol Masjid in Edinburgh. Nigran Shura Haji Imran Attari blessed us with a beautiful bayan. They were in Glasgow last night and they were in Edinburgh tonight, and it was absolutely amazing. A good gathering. A lot of people came, done a lot of intentions to change, make intentions to change yourself as well, who is watching like this bayan, inshallah. Very good program today by Dawat Islami in Edinburgh, Anadol Masjid. Very inspiring talk. But especially for the youth these days, you know, there's a lot of problems in the social community. So hopefully the talk gets into the youth and we can go on a good path. बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था. सब मुसलमानों से लोकल मुसलमानों ने भरपूर शिरकत की. ग्लासगो से भी आए थे, गर्दनवा के नाज़रीन ने भी देखा. इनका मजीद कहना था, अगर बच्चों ने मसाजिद का रुख कर लिया तो बच्चों की जिंदगियों में हकीकी तब्दीली नजर आएगी. बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का. देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके.
واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے 98 پاکستانی طلباء پر مشتمل گروپ کی میزبانی کی جو امریکی حکومت کی مالی تعاون سے چلنے والی گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام میں شریک ہیں۔ پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے طلباء کو پاک امریکہ تعلقات اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بریف کیا۔ خرم شہزاد کی رپورٹ۔ گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت 98 پاکستانی طلباء کا گروپ اس وقت امریکہ میں موجود ہے۔ طلباء کے وفد نے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ تعلیمی تبادلہ پروگرام آفس کے ڈائریکٹر میری کرک اور ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا پریس اینڈ پبلک ڈپلومیسی آفس کی ڈائریکٹر کیری ہینن بھی اس میں شریک تھیں۔ دونوں نے زبردست خیر مقدم پر پاکستانی سفیر اسد مجید خان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر اسد مجید خان نے شرکاء کو خارجہ پالیسی کے اہم امور پر بریفنگ دی۔ انہوں نے 7 دہائیوں پرانے پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا اور مستقبل میں اسے مضبوط کرنے پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اپنے اختتامی کلمات میں اسد مجید نے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ میں قیام کے دوران اپنی صلاحیتوں میں اضافے اور مقامی کمیونٹی کے ساتھ سرگرم رہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ پروگرام ان کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کو نکھارنے میں معاون ثابت ہوگا۔ پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس سیف 3 روزہ خیر سگالی دورے پر دبئی کے بندرگاہ پر پہنچ گیا، جہاں میزبان بحریہ نے پاک بحریہ کے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاک بحریہ کا یہ جہاز ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر تعینات ہے۔ پہلے روز پی این ایس سیف پر ہونے والی تقریب کے حوالے سے مزید جانیے سید مدثر کچنوت کی اس رپورٹ میں۔ پاک بحریہ کے جدید ترین بحری جہاز پی این ایس سیف F-253 دورہ خیر سگالی کے تحت دبئی کی بندرگاہ پورٹ راشد پہنچ گیا، جہاں پاک بحریہ کے عملے کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر کمانڈنگ آفیسر پی این ایس سیف کیپٹن حامد سجاد نے امیر البحر کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی عوام اور UAE کی بحریہ کے لیے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ تقریب کے دوران صحافیوں کو خصوصی طور پر بریفنگ دی گئی، جبکہ کونسل جنرل آف پاکستان دبئی احمد امجد علی اور دیگر افسران اپنی فیملیز کے ہمراہ تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر کونسل جنرل آف پاکستان دبئی کو کیپٹن حامد کی جانب سے کیپ بھی بطور تحفہ پیش کی گئی۔ خیر سگالی دورے کی خاص بات پاک بحریہ کے جہاز پر قائم کیا جانے والا کشمیر کارنر تھا، جہاں پر مظلوم کشمیریوں پر بھارتی فوج کے مظالم کی دردناک داستان کی تصاویر اور کتابوں کی شکل میں بیان کی گئی تھی۔ UAE حکام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں اور خطے میں سمندری تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو خوب سراہا۔ دونوں ممالک کی نیویز کے درمیان بھی مضبوط تعاون موجود ہے، جو گزشتہ کئی برسوں سے مزید مستحکم ہوا ہے۔ پاک بحریہ کے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ جہاز پی این ایس سیف F-253 کو اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ پی این ایس سیف کی بحر ہند کے علاقے میں موجودگی پاک بحریہ کے حال ہی میں شروع کیے گئے ریجنل میری ٹائم سیکورٹی پٹرولز کا حصہ ہے۔ ریجنل میری ٹائم سیکورٹی پٹرولز کا مقصد بحری دہشت گردی، بحری قزاقی سے تحفظ فراہم کرنا اور خطے میں بحری امن و استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ جی آج یہاں پہ دبئی میں پاکستان نیوی کا جو ہے پی این ایس سیف جو جہاز ہے وہ لنگر انداز ہوا ہے خیر سگالی کا جذبہ لے کر، اور پاک امارات دوستی کی جانب یقیناً یہ جو دورہ ہے وہ سنگ میل کی بنیاد رکھے گا۔ اور یہاں پہ دبئی میں اور اسپیشلی جو آج کا جو پی این ایس سیف کے اوپر کشمیر کارنر کے نام پہ ایک ڈیسک بنایا گیا ہے، یہاں پہ کشمیر کاز کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ شپ کی جو خصوصیات ہیں وہ ہمیں بتائی گئی کہ کس طرح یہ پیٹرولنگ اور جنگی محاذ پہ کس طرح دشمن کو دندان شکن جواب دے سکتا ہے۔ سید مدثر کچنوت 92 نیوز دبئی متحدہ عرب امارات۔ ایسٹ لندن کے علاقے ایلفرڈ میں نئے سال کی آمد کی خوشی میں مقامی سوسائٹی کی جانب سے ایک میوزیکل پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ بچوں نے نئے سال کے حوالے سے مزاحیہ ڈرامہ پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ سلیم صابری کی یہ رپورٹ۔ دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی نئے سال کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ایسٹ لندن کے علاقے ایلفرڈ میں شانہ پروڈکشن اینڈ غازی ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں گلوکاروں نے اپنے فن کا خوب مظاہرہ کیا۔ خوبصورت گیت سن کر تقریب کے شرکاء نے خوب داد دی۔ سال کے حوالے سے بچوں نے کامیڈی ڈرامہ بھی پیش کیا، جس سے لوگوں کی بڑی تعداد محظوظ ہوتی رہی اور لوگوں نے شاندار پرفارمنس پر بچوں کو دل کھول کر داد دی۔
तकरीब की मेज़बान मशहूर अदाकारा मिसिज शहनाज रजवान और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि इस किस्म की तकरीबात से लोगों को आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है और बाहमी कल्चर को फ़रोग देने में मदद मिलती है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम इन लोगों ने अरेंज किया और बड़ी खुशी हुई, ख़ास तौर से जो लोनली पीपल्स के लिए इन्होंने एक एसोसिएशन का ऐलान किया है। दैट वाज वंडरफुल थिंग। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। इसमें जो है उन्होंने कुछ कॉमेडी ड्रामा किया है, कुछ सॉन्ग्स हैं और माशाल्लाह एक कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद इधर मौजूद है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और कम्युनिटी के काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह ये इनका पहला प्रोग्राम है और आइंदा आने वाले साल में इनकी कोशिश और काविश है कि इससे भी अच्छे प्रोग्राम जो है ना वो ऑर्गेनाइज करके कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाएगा। Acting has no limit, no age limit, no status limit. Anybody who wants to act can act. Thank you to Shahnaz for organizing the acting drama school. Keep it alive and we all be alive, especially after 2020. मेरी दुआएं इनके साथ हैं और जो भी इन्होंने अरेंज किया बहुत अच्छा अरेंज किया है और आने वाले वक्त में मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए हम सब मिल के इनका साथ देंगे। इतना बेहतरीन माहौल, अपने लोग, और क्या चाहिए। दयारे गैर में आप बैठे हों और आपके पास इतने प्यारे प्यारे लोग हों और हमारा 92 चैनल हो तो कमाल ही बात है, मज़ा आ गया। I wish a happy new year to all my people, overseas Pakistani, everyone around East London, and a bright 2020. I would like to say to my friends and very kind family, I wish you all a happy, very happy new year. शुरका का मजीद कहना था कि एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तसलसल के साथ तकरीब मुनक्कद की जाएगी जिसमें दियारे गैर से आने वाले लोगों को तन्हाई का एहसास नहीं होगा। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वेलकम बैक और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। मोहम्मद बिन सलमान क्रिकेट चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई जिसमें 42 मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत की। आखिरी रोज 3 फाइनल मैच खेले गए। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। उमैर अली की ये रिपोर्ट। ईस्टर्न रीजन क्रिकेट एसोसिएशन ने सऊदी वजारत मेहनत के ताउन से मोहम्मद बिन सलमान क्रिकेट चैंपियनशिप का इनकाद किया जिसमें 42 मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत की जिनमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों समेत दीगर ममालिक के खिलाड़ियों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी। चैंपियनशिप के आखिरी रोज 3 फाइनल मैच खेले गए जिनमें तमीमी 11, अल खबर जिमखाना और ECI राइजर ने जीत अपने नाम की। आखिर में तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें अहम सऊदी शख्सियात अंस इमादुल जारफानी, इब्राहिम हादी साले अल हैदर ने अहम कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसोसिएशन के सदर फरत महमूद और मीडिया मैनेजर उमर खान का कहना था कि सऊदी अरब में क्रिकेट को अब सरकारी तौर पर फ़रोग मिल रहा है जिससे मज़ीद अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। 12 साल के बाद हमारी जो है एफिलिएशन सऊदी क्रिकेट की अब मिनिस्ट्री ऑफ सपोर्ट से हुई है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 2020 में हमारे जो टारगेट हैं क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए वो हम अचीव करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान टूर्नामेंट पहली दफ़ा हो रहा है और इसका रिस्पांस हमें बड़ा अच्छा मिल रहा है। अगर आप एटमॉस्फेयर देखें, फैमिलीज़ आ रही हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है प्लेयर परफॉर्म करना चाह रहे हैं और हमें जो इसका बेस्ट थिंग मिली है कि इस टूर्नामेंट में खेलने पर हमें कुछ स्पॉन्सर्स भी बड़े अच्छे आए हैं जो अब आगे आके टूर्नामेंट स्पॉन्सर करना चाहते हैं, ग्राउंड में फ्लड लाइट्स लगवाना चाहते हैं, डग आउट्स। अगर आप देखें हर टीम ने अपने ग्राउंड पे डग आउट बेहतर किया है ये फाइनल के लिए। क्रिकेट चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के बड़े क्रिकेट इवेंट्स में जहां उन्हें बेहतर परफॉर्म करने का मौका मिलता है वहीं इनमें मज़ीद एतमाद भी बहाल होता है। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है, तो देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।